بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج مسائل الصیام کا یہ 16واں درس ہے، اور ماشاءاللہ عارش آپ کی ریکارڈنگ کی بہت تعریف ہو رہی ہے، بہت معیاری ریکارڈنگ چل رہی ہے آپ کی دعا سے۔ آج کی نشست میں دو فضیلتیں اور ذہن نشیں فرما لیں، پھر یہ چیپٹر بھی انشاءاللہ میں کلوز کر دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں، جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی رمضان شریف کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ہر سجدے کے بدلے 1700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل عطا فرمائیں گے اللہ، جس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ یہ رمضان شریف کی راتوں کی عبادت کا ثواب ہے۔ ایک سجدے کے بدلے اللہ 1700 نیکیوں کا ثواب، اور جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 70,000 تو دروازے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما لے جن کے سجدے اللہ قبول کرتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ دوسری فضیلت ہے، اس سے پہلے بھی دروس میں کئی سالوں سے میں عرض کرتا چلا رہا ہوں، اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں نقل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات عالیہ ہے کہ جو میرا امتی رات کو سوتے وقت بستر پر بیٹھ کر لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، جو میرا امتی رات کو سوتے وقت میں بستر پر بیٹھ کر لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے۔ اب چونکہ استغفار 3 ہیں، ایک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے۔ ان تینوں میں سے جو بھی یاد ہو، جو میرا امتی رات کو سوتے وقت میں 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، اگر اس کے سر اتنے گناہ ہوں جتنے دنیا میں انسانوں کی تعداد، یا اتنے گناہ ہوں جتنے دنیا میں درختوں پر پتوں کی تعداد، یا اتنے گناہ ہوں جتنے سمندروں میں جھاگوں کی تعداد، یا اتنے گناہ ہوں جتنے ریگستان میں ذرات کی تعداد، اللہ رب العزت والجلال ان کلمات کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ البتہ کبائر، محدثین نے کلام کیا ہے، شرح حضرات نے اس کی تشریحات میں، کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جو کبیرہ گناہ ہیں، اور توبہ بھی پکی اور سچی توبہ، توبۃ النصوحہ۔ یہ آج کی درس کی 2 فضیلتیں تھیں جو آپ حضرات تک پہنچا دی ہیں۔ مسائل الصیام کا آج کا پہلا مسئلہ،
روزے کی حالت میں گھوڑے کی سواری لی اور جب وہ دل کی چال چلا تو شرمگاہ کو حرکت ہوئی اور انزال ہو گیا۔ اس روزے کا حکم کیا ہے؟ روزے کی حالت میں گھڑ سواری کی اور وہ جب وہ دل کی چال چلا ہے تو شرمگاہ کو حرکت ہوئی اور انزال ہو گیا۔ فقہا نے تو اس روزے کو قائم رکھا ہے، اس کا روزہ باقی ہے، نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ۔ البتہ امداد الفتاویٰ میں حضرت شیخ علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جزیہ بیان فرما دیا کہ احتیاطی پہلو یہی ہے کہ رمضان شریف کے بعد اس روزے کی قضا کر لی جائے، احتیاطی پہلو ہے۔ باقی اس صورت میں جو فقہا کا موقف ہے کہ نہ روزہ ٹوٹا ہے، نہ قضا واجب ہے، نہ کفارہ، اس کا روزہ باقی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے روزہ یاد ہے لیکن وضو کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا، نہاتے ہوئے چاہے وہ شاور سے نہا رہا ہو یا دریا میں نہا رہا ہو، روزہ یاد ہے پھر بھی حلق میں پانی چلا گیا تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ مختی ہے، جان کر غلطی کرنے والا، یاد ہے تو کیوں جا رہا ہے پانی؟ خاطی۔ تیسرا مسئلہ یہ ذرا تفصیل طلب ہے۔ چاند کی 29 تاریخ کو غروب سے پہلے عصر کے بعد چاند نظر آ گیا۔ مقامی عالم سے عوام نے مسئلہ پوچھا، حضرت چاند نظر آ گیا، کیا حکم ہے؟ روزہ توڑ دو۔ اور انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ حدیث دلیل میں پیش کی، صوم الرؤیا توفت الرؤیا، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید مناؤ۔ اب ان لوگوں نے کسی اور عالم سے، بڑے عالم سے تحقیقات کی اس مسئلے کے بارے میں، اکابرین نے پھر اس مسئلے کا جواب دیا کہ جس چاند کا شریعت میں حکم ہے وہ چاند مغرب کے بعد کا ہے، نہ کہ مغرب سے پہلے کا۔ عصر کے بعد جو چاند نظر آیا ہے وہ آئندہ شب کا تھا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس چاند کا اعتبار ہے جو مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد جو پھر چاند نظر آئے گا۔ اس لیے ان عالم دین کے کہنے پر جن لوگوں نے روزہ توڑ دیا تھا تو ان پر تو اس روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ البتہ ان مولوی صاحب پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ چوتھا مسئلہ جو عوام الناس میں بہت ہی پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مرتبہ ہے، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، منہ بھر کے ہو، بار بار ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، الٹی آئی اور اس کو منہ میں روک لیا، پھر اسے واپس نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یا اسی طریقے سے جان کر الٹی کر دی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کل میں نے ایک تمہید باندھی تھی، کیونکہ یہ دین کا اہم ستون ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کا اہم ستون ہے۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب ہونا
اور اس نصاب پر چاند کے اعتبار سے سال گزر جائے، حولان حول، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس مال پر بھی، سونے پر بھی، چاندی پر بھی، بشرطی کہ وہ نصاب تک پہنچ رہے ہوں۔ البتہ ایک جزیہ میں نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی دیوانہ مالدار ہے، مجنون ہو گیا، باولا ہو گیا، ہاں مالدار ہے، جب تک اس کا وہ باولا پن واپس نہیں ہوتا، اس کا جنون واپس نہیں آ جاتا، اس کی دیوانگی واپس نہیں آ جاتی، اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے۔ ہاں جب جنون اس کا ختم ہو جائے گا تو پھر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی کے تعلق سے میں نے کل بتایا تھا کہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی اور مال تجارت جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، یہ نصاب ہے شریعت کا اور قیامت تک یہ رہے گا۔ اس نصاب میں کوئی مولوی، کوئی مفتی کوئی چینجز نہیں لا سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، قیامت تک یہ نصاب رہے گا۔ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا مال تجارت، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، اگر یہ نصاب تک پہنچ رہے ہیں اور چاند کے اعتبار سے سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ نکالنی فرض ہو گئی۔ 2.5 روپے سینکڑے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے چلے جائیں۔ البتہ گراموں کے اعتبار سے بھی جو قدیم اوزان ہیں، جدید اوزان میں جو گراموں کا حساب لگایا ہے کہ 7.5 تولے سونے کا کتنا گرام بنتا ہے، 87 گرام 480 ملی گرام، آج کل جو گرام چل رہے ہیں ان کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام، یہ تو سونے کا نصاب ہے۔ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی بنتی ہے۔ 612 گرام اور 360 ملی گرام یہ چاندی بنتی ہے گراموں کے اعتبار سے۔ تیسرا مسئلہ ذہن نشین فرما لے، ایک مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، وہ اگر چاہے تو پیشگی بھی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پیشگی چاہے 2 سال آگے کی نکال دے، جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مالدار ہے، زکوٰۃ نکال رہا تھا، لیکن وہ مالدار سال کے شروع میں تو صاحب نصاب رہا اکثر حصے میں، لیکن جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آیا تو نصاب ختم، وہ نصاب ہی نہیں رہا اس کے پاس میں، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کوئی مالدار ہے لیکن سال کے شروع میں تو وہ صاحب نصاب رہا ہے اکثر حصے میں، اور سال کے آخر میں وہ صاحب نصاب نہیں رہا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ ذہن نشین فرما لے، کوئی قرض دار ہے، 52.5 تولے چاندی کا نصاب موجود ہے، لیکن اتنے ہی روپاؤں کا وہ قرض دار ہے جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ البتہ قرض کی ادائیگی کے بعد اگر پھر اس کے پاس اتنی قیمت بچتی ہے جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید لے، تو پھر اس پیسے پر زکوٰۃ نکالنی فرض ہوگی۔ کوئی قرض دار ہے، 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے، لیکن اتنے ہی روپوں کا قرض دار ہے، تو قرض کی رقم کو مجرا کرنے کے بعد، اس کی رقم کو ادا کرنے کے بعد قرض کی، اگر اس کے پاس اتنی رقم بچتی ہے پھر
کہ جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید لے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر قرضہ زیادہ ہے تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے گی۔